حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کی زکوٰۃ یعنی صدقہ فطر کی نگہبانی اور جمع کرنے پر مجھے مامور فرمایا تاکہ جمع ہونے کے بعد آپ اسے فقراء میں تقسیم فرمائیں۔ چنانچہ اس دوران ایک شخص میرے پاس آیا اور اپنے ہاتھوں سے اپنے دامن اور اپنے برتن میں غلہ بھرنا شروع کر دیا، یعنی اپنے قمیض لی اور جو جو اس کے ہاتھ میں آ رہا تھا غلہ بھر رہا تھا، میں نے اسے پکڑ لیا، یعنی چوری کے ساتھ نا، میں نے اسے پکڑ لیا اور کہا میں تجھے اللہ کے رسول کے پاس لے چلوں گا اور تجھے اس غلط حرکت کی سزا دلواؤں گا۔ اس نے کہا جی میں محتاج ہوں، میرے اوپر میرے گھر والے ہیں، ان کا خرچہ ہے، میں بڑا سخت جو ہے نا، جس طرح ہوتا ہے رونا پیٹنا، میں بڑا حاجت مند ہوں جی، بڑا فقیر مسکین ہوں اور میرے ذمہ قرض بھی ہے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس کی یہ حالت سنی اور یہ رونا دھونا سنا تو اسے چھوڑ دیا۔ جب صبح ہوئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ہریرہ فرماتے مجھ سے فرمانے لگے، ابو ہریرہ تمہارے پاس گزشتہ رات جو قیدی آیا تھا اس کا کیا ہوا؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ مجھ سے اپنی سخت حاجت اور عیالداری کا رونا رو رہا تھا اور مجھے اس پر رحم آ گیا تو میں نے اسے چھوڑ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خبردار رہنا، اس نے اپنے حالات کے اظہار میں تم سے جھوٹ بولا ہے، وہ پھر آئے گا۔ میں سمجھ گیا کہ ضرور آئے گا، کیونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ پھر آئے گا۔ گویا آپ نے حضرت ابو ہریرہ کو خبردار کر دیا کہ ابو ہریرہ خبردار رہنا، اس نے جھوٹ بھی بولا ہے اور وہ دوبارہ آئے گا۔ اور ظاہر ہے حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ مجھے 100% یقین ہو گیا کہ وہ دوبارہ آئے گا، چنانچہ میں اس کا منتظر رہا، اس کا انتظار کرتا رہا۔ وہ آیا اور اپنے دونوں ہاتھوں سے غلہ بھرنا شروع کر دیا پھر سے۔ میں نے اسے پکڑ لیا اور کہا اب تو میں تجھے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ضرور لے جاؤں گا۔ اس نے کہا مجھے چھوڑ دیجئے، میں وہی ضرورت مند ہوں، میرے اوپر میرے کنبے کا نان نفقہ ہے، آئندہ میں نہیں آؤں گا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے مجھے پھر اس پر رحم آیا، میں نے اسے چھوڑ دیا۔ جب صبح ہوئی تو اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ نے پھر سے مجھ سے پوچھا کہ ابو ہریرہ وہ کیا بنا اس قیدی کا؟ میں نے عرض کیا اللہ کے رسول میرے سامنے اپنی شدید ضرورت اور حاجت اور اپنے دکھڑا رونے لگا ہے، تو اس لیے مجھے رحم آیا اور میں نے چھوڑ دیا۔ آپ نے ارشاد فرمایا ابو ہریرہ ہوشیار رہنا، اس نے پھر اس دفعہ تم سے جھوٹ بولا ہے، وہ کل پھر آئے گا۔ چنانچہ میں اس کا پھر سے انتظار کرنے لگا، وہ پھر آیا۔ جب اس نے پھر دوبارہ وہی حرکت کی، غلہ بھرنے لگا یعنی چوری کرنے لگا، میں نے آج تو حضرت ابو ہریرہ فرماتے میں نے پکڑ بھی لیا اور میں نے کہا آج تو تجھے ضرور بضرور لے کے جاؤں گا، اس کے بعد میں تجھے موقع نہیں دوں گا اور آج تو جائے گا اللہ کے رسول کی خدمت میں۔ تو اس نے کہا کہ یہ آخری موقع ہے، تیسرا موقع ہے، اور ساتھ یہ کہا کہ بھائی میں آئندہ نہیں آؤں گا۔ تو وہی ساری باتیں اس نے دوبارہ سے کہیں اور اس نے کہا کہ بھائی مجھے چھوڑ دو۔ آخر میں جو اصل بات تھی وہ یہ تھی کہ ابو ہریرہ میں تمہیں کچھ ایسے کلمات سکھاؤں گا کہ اللہ تعالیٰ ان کی وجہ سے تمہیں بہت نفع پہنچائے گا، تمہیں نفع پہنچائے گا۔ اور وہ کلمات یہ ہیں کہ جب تم سونے کے لیے اپنے بستر پر جاؤ تو آیت الکرسی اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم آخر تک یعنی وہو العلی العظیم تک پڑھ لو۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے ساتھ ہمیشہ ایک نگہبان فرشتہ رہا کرے گا، اور صبح تک تمہارے پاس کوئی شیطان، خواہ وہ انسان میں سے ہو، انسانوں میں سے ہو یا جنات میں سے ہو، دینی یا دنیاوی تکلیف یا اذیت تمہیں پہنچانے کے لیے نہیں آ سکے گا۔ کتنی بڑی فضیلت! ایک تو یہ کہ تمہارے ساتھ حفاظت کرنے والا فرشتہ رہے گا، نگہبان رہے گا، وہ تمہاری نگہبانی کرے گا، اور دوسرا یہ کہ تمہارے پاس کوئی شیطان نہیں آ سکے گا، یعنی چاہے وہ انسانوں میں سے ہو چاہے جنوں میں سے ہو، تمہیں تکلیف بھی نہیں پہنچا سکتا، اور نہ تمہیں دینی اعتبار سے اور دینی کے ساتھ ساتھ دنیاوی اعتبار سے بھی تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ میں نے یہ سن کر اسے اس مرتبہ چھوڑ دیا۔ جب صبح ہوئی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھ سے پھر پوچھا، ارشاد فرمایا کہ ابو ہریرہ کیا بنا تمہارے قیدی کا؟ میں نے عرض کیا قیدی نے جب مجھ سے یہ کہا کہ وہ مجھے کچھ کلمات سکھائے گا جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مجھے نفع پہنچائے گا، تو میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا آگاہ رہو، اگرچہ اس نے تم سے جو کلمات بتائے ہیں، ظاہر حضرت ابو ہریرہ نے بتا دیے مجھے یہ سکھایا، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا آگاہ رہو، اس نے جو تمہیں کلمات بتائے ہیں وہ 100% یعنی وہ سچے ہیں، اس نے سچ کہا ہے، مگر وہ دوسری باتوں میں جھوٹا ہے، اور تم جانتے ہو کہ تم ان 3 راتوں میں تم کس سے ملاقات کر رہے تھے؟ میں نے کہا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ شیطان تھا
جو اس طرح مکر و فریب سے صدقات کے مال میں کمی کرنے آیا تھا. یعنی ظاہر ایک صدقہ ہے، مسلمانوں کی چیز ہے، اور وہ انہیں دینی ہے، مستحق تک پہنچانی ہے، تو وہ اس نیت سے آیا تھا، لیکن ظاہر ہے سچ کہہ گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ جو آیت الکرسی دی ہے اس کے یہی فائدے ہیں. اگلی روایت ہے دو نوروں کی بشارت. بہت اہم روایت ہے یہ بھی، اور اس کا بھی اہتمام ہو، چونکہ یہ فصل اس اعتبار سے چل رہی ہے کہ یہاں جس اعتبار سے فضیلت آئے گی اسی کو ذکر کریں گے، آگے مزید فضیلتیں آئیں گی تو انشاءاللہ وہاں. حضرت ابن عباس سے روایت ہے ایک دن حضرت جبرائیل نبی علیہ السلام کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ انہوں نے، یعنی حضرت جبرائیل اپنے نے اوپر کی طرف دروازہ کھلنے کی آواز سنی. چنانچہ انہوں نے اپنا سر اوپر اٹھایا اور کہا یہ آسمان کا دروازہ آج ہی کھولا گیا ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا، یعنی دونوں ساتھ بیٹھے تھے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام ساتھ تھے، اور حضرت جبرائیل نے فوراً آسمان کی طرف دیکھا، دروازہ کھلنے کی آواز آئی، تو حضرت جبرائیل نے کہا کہ اے اللہ کے رسول یہ دروازہ آج ہی کھولا گیا ہے، آج کے علاوہ یہ کبھی نہیں کھولا گیا. حدیث کے الفاظ. پھر اس دروازے سے ایک فرشتہ اترا. حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا یہ فرشتہ آج ہی زمین پر اترا ہے، آج سے پہلے یہ زمین پر کبھی نہیں اترا. پھر اس فرشتے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا اور کہا خوش ہو جائیں آپ خوش ہو جائیں، آپ دو نوروں سے جو آپ کو دیے گئے ہیں، یعنی ان دو نوروں سے جو آپ کو دیے ہیں، اے اللہ کے رسول آپ کیا ہو جائیں، خوش ہو جائیں. آپ سے پہلے اور کسی نبی کو نہیں دیے گئے. وہ دو نور کیا ہیں؟ ایک سورہ فاتحہ اور دوسرا سورہ بقرہ کا آخری حصہ، یعنی جو آخری دو آیتیں ہیں. آپ ان میں سے جو حرف، آگے دیکھیں فضیلت، آپ ان میں سے جو حرف یعنی کلمہ پڑھیں گے وہ آپ کو ضرور دیا جائے گا. دو اعتبار سے دیا جائے گا، یا تو آپ کو اس کا اجر و ثواب ملے گا، یا پھر جو اس میں دعا ہے وہ دعا آپ کی قبول کی جائے گی. دیکھیں سورہ فاتحہ میں بھی دعا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، سب سے بڑی دعا ہے اے اللہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما. کتنی بڑی دعا ہے. اور ظاہر ہے پھر سورہ بقرہ کا آخری رکوع اور آخری دو آیتیں، خصوصاً آخری آیت، وہ تو ساری دعا ہے. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطأنا ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا الی آخر. تو یہ ساری بہترین دعا ہے. تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس فرشتے نے کہا کہ بھئی ایک تو ظاہر ہے آپ سے پہلے کسی کو نہیں دیے گئے، آپ کو اس کی بشارت دیتا ہوں، خوشخبری دیتا ہوں، اور اس کا فائدہ یہ ہے کہ جو اس کو پڑھے گا، یعنی ایک کلمہ پڑھے گا، جو حرف یعنی ایک کلمہ اس کا پڑھے گا، وہ جو کچھ اس میں مانگ رہا ہے وہ اللہ اسے ضرور عطا فرمائیں گے، یا تو دعا کی شکل میں، یعنی قبولیت کی شکل میں، یا اجر و ثواب کی شکل میں. حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا جو شخص رات میں سورہ بقرہ کی آخری دو آیتیں، یعنی آمن الرسول سے لے کر آخر تک، سورج جہاں ختم ہوتی ہے وہاں تک پڑھے گا، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا اس کے لیے وہ کافی ہیں. یعنی اس اعتبار سے اس کو یوں سمجھ لیجئے کہ جس چیز کی بھی اسے حاجت ہے، جو ضرورت ہے، جو حفاظت ہے، ہر اعتبار سے، یعنی جو انسان کی ضرورت کی جتنی بھی چیزیں ہیں، یہ چیز اس کی کیا ہوگی، کافی ہو جائے گی. حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، راوی ہیں، اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا جو شخص سورہ کہف کی پہلی 10 آیتیں یاد کرے وہ دجال کے شر سے بچایا جائے گا. یعنی ظاہر ہے بہت بڑا فتنہ ہے دجال کا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی حفاظت کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہمیں بتایا ہے، وہ ہے سورہ کہف کی تلاوت. ایک تو ہے کہ جمعے کے دن پوری سورت پڑھ لی جائے تو اس کی الگ سے فضیلت آئے گی انشاءاللہ، اور ساتھ ساتھ یہ دجال سے بھی حفاظت. اور ایک یہ ہے کہ آدمی پہلی جو 10 آیتیں ہیں ان 10 آیتوں کو یاد کرے، اور یاد کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کو روزانہ پڑھے. تو جو شخص روزانہ پڑھے گا اس شخص کو اللہ تعالیٰ دجال کے فتنے سے اللہ اس کی حفاظت فرمائیں گے. ظاہر ہے دجال تو بعد میں آئے گا نا، دجال کے جو فتنے ہیں وہ پہلے آئیں گے، تو اللہ کی رحمت سے امید ہے انشاءاللہ اللہ ان فتنوں سے بھی حفاظت فرمائیں گے جو اس قسم کے فتنے اس وقت ہمارے ہاں چل رہے ہیں. تو یہ کچھ صورتوں کے فضائل تھے، آگے مزید آئیں گے، چونکہ ان کو اس ترتیب سے انہوں نے کیا ہے کہ ان حدیثوں کو ایک جگہ رکھا، پھر آگے انشاءاللہ نئی حدیثیں آئیں گی. یہ چونکہ اصل بخاری اور مسلم اور ترمذی کی روایتیں جو میں نے آپ کے سامنے آج جو ہمارا حدیث کے حوالے سے ہوا ہے، یہ صحاح ستہ کی روایتیں ہیں. آگے بھی انشاءاللہ آئیں گی، ان میں بھی صحاح ستہ کی بھی ہوں گی اور دیگر احادیث کی کتابوں کی ہوں گی، جیسے قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، سورہ اخلاص بہت بڑی فضیلت ہے اس کی، سورہ یاسین کی آگے آئے گی انشاءاللہ، سورہ کہف پوری پڑھنے کی آئے گی،
اور سورہ ملک پڑھنے کی، سورہ واقعہ پڑھنے کی، انشاءاللہ وہ دیگر فضائل آگے انشاءاللہ عرض کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں 100% سمجھنے کی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔